بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، ہم سبق پڑھ رہے تھے محنت پسند خیرت مند۔ اس کا آخری حصہ تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ پہلے ہم نے یہ پڑھا اس کے خسرو آرام کے بارے میں کہ وہ کیسا بادشاہ تھا، کیا تھا، اور اس کے دور میں لوگ کیسی زندگی گزار رہے تھے، پھر اچانک کیا ہوا، کیسی تبدیلی آئی، لوگوں میں کیا فرق پڑا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لوگ جب قحط اور بیماری اور افلاس اور احتیاج کے ہاتھوں پریشان ہوئے تو پھر تدبیر اور مشورہ کے پاس گئے۔ پھر انہوں نے سمجھایا کہ اب آپ لوگوں کے مسئلے کا حل محنت پسند خیرت مند کے پاس ہے۔ محنت پسند خیرت مند کے پاس جب جاتے ہیں تو محنت پسند ان کی بات سن کر ہنستا ہے، کہتا ہے کہ تم لوگوں کا جو بادشاہ تھا اس نے تمہیں جو ہے وہ راستے میں چھوڑ کے وہ بھاگ گیا۔ وہ سست، نکما اور لاپرواہ انسان تھا جسے نہ اپنی فکر تھی نہ آپ لوگوں کی فکر ہوئی، اور اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ آپ کو سنبھال سکتا، حکومت کو سنبھال سکتا۔ اسی وجہ سے تو وہ مشکل پڑتے ہی درمیان سے آپ کو چھوڑ کے چلا گیا۔ تو اب آپ کو میں جیسا کہوں آپ نے ویسا ہی کرنا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ محنت پسند خیرت مند کی بات مان کر لوگ کیا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر کیا تبدیلی آتی ہے۔ آج ہم نے اس سبق کو ختم کرنا ہے اور اس کے ساتھ اس کے جو مشقی سوالات ہیں اس کے حوالے سے آپ کو کام دیا جائے گا، آپ نے وہ کام مکمل کرنا ہے۔ تو کوشش میری یہی ہے کہ آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھایا جائے تاکہ آپ کے لیے کرنا مشکل نہ ہو، لیکن کوشش کریں کہ ہوم ورک اور اسائنمنٹس آپ ساتھ ساتھ کرتے رہیں۔ میں نے انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ آپ کا کام دیکھنا ہے کہ آپ نے اب تک کتنا کام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی اسیسمنٹ بھی اس کے اکارڈنگ ہوگی جتنا آپ نے کام کیا ہے۔ اور چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم تمہیں ایسی، اب یہ محنت پسند کہہ رہا ہے، ہم تمہیں ایسی تدبیریں سکھائیں گے، تدبیریں ایسے طریقے بتائیں گے کہ جس سے یہ شوریت زمین کی دور ہو جائے گی۔ یعنی جو زمین بنجر ہو چکی ہے، جس زمین سے آپ مایوس ہو چکے ہیں، تو اس زمین کو ہم استعمال میں لانے کے ایسے طریقے کریں گے، اس زمین کا بنجر پن ختم ہو جائے گا۔ ہوا کی شدت اعتدال پائے گی۔ ہوا کی شدت، اب آپ دیکھیں کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں آپ پودے لگائیں، آپ محنت کریں، آپ ان کا خیال کریں۔ آپ جتنے زیادہ پودے لگائیں گے، جتنا آپ اس پہ محنت کریں گے زمین کے اوپر، درخت لگنے سے اس میں موسم کی شدت میں فرق آ جاتا ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، تو وہ انسان کا اس میں عمل دخل ہے۔ ظاہر ہے دھواں کارخانوں کا اور گاڑیوں کا، یہ سب چیزیں ہوا کو آلودہ کرتے ہیں، تو پر آکسیجن جو ہوتی ہے، وہ فریش ایئر جو ہوتی ہے، پودوں سے نکلنے والی آکسیجن فضا کو صاف کرتی ہے، تو وہ انسان کے بس میں ہے۔ دیکھیں گاڑیاں چلانا، فیکٹریاں چلانا وہ ہماری مجبوری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا توڑ بھی تو ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں جو فضا کو صاف کریں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم ایسا کام کریں گے کہ اس اپنی بنجر زمین کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں انہی کو ہم استعمال میں لانے کی کوشش کریں گے۔ اصل تو یہی ہوتا ہے، محنت یہی چیز ہے، اسی چیز کا نام ہے کہ جو ہمارے پاس دستیاب وسائل ہیں، جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں، ان کو ہم مختلف طریقے استعمال کر کے قابل استعمال بنائیں گے، مفید بنائیں گے، ان سے فائدہ اٹھائیں گے، اور جو فضا ہے ہوا کی شدت اس کو بہتر بنانے کے لیے، ہم اعتدال پہ لانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے کوشش کریں گے۔ گرمی سے سردی کی خوراک نکل آئے گی، اور ہم تمہارے لیے پانی سے مچھلیاں، ہوا سے پرندے اور جنگل سے چرندے نکالیں گے۔ چرندے گھاس چرنے والے جانور، گھاس پھوس جیسے گائے، بھینسیں، ہرن، بکریاں، یہ سب چیزیں، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں زمین کا پیٹ چاک کر ڈالیں گے اور اس میں سے اور پہاڑوں کی انتڑیاں تک نکالیں گے۔ ایسے ایسے دھات اور جواہرات دیں گے کہ تمہارے خزانوں کے لیے دولت ہو، ہاتھوں میں طاقت ہو اور بدن کی حفاظت ہو۔ یعنی گرمی سے ہم گرمیوں میں کاشت کریں گے اور اس میں سے ہماری سردیوں کے لیے خوراک نکل آئے گی۔ پھر پانی سے مچھلیاں حاصل کریں گے، مچھلیاں پالیں گے۔ ہوا سے پرندے، ہواؤں میں جو پرندے اڑ رہے ہیں ان کو بھی ہم خوراک کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ جنگل سے چرندے حاصل کریں گے، ان کا شکار کریں گے، اور ایسے جو گھاس پھوس کھانے والے جانور ہیں ان سے بھی خوراک حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو خوراک کے بے شمار ذرائع ہیں، خوراک اگانے کے، خوراک حاصل کرنے کے بہت سارے ہمارے پاس ذرائع ہیں۔ ہم کوشش کریں گے زمین کا پیٹ چاک کریں گے، زمین کو اس کو جو ہے اس میں ہل چلائیں گے، اس کو پیٹ چاک کرنا، زمین میں ہل چلائیں گے، اس میں مختلف فصلیں اگائیں گے، مختلف چیزیں اس میں کاشت کریں گے، اور پہاڑوں کی انتڑیاں تک نکالیں گے۔ ایسے ایسے دھات اور جواہرات دیں گے کہ تمہارے خزانوں کے لیے دولت ہو اور ہاتھوں میں طاقت ہو۔ اور پہاڑوں کو کھود کر کانوں سے جو جواہرات اور چیزیں نکالی جاتی ہیں وہ ہم نکالیں گے تاکہ ان کو ہم بیچ کر اپنے لیے پیسہ بھی کما سکیں اور دولت بھی حاصل کر سکیں۔ اور کھائیں گے، جسم میں طاقت ہوگی تو ہی ہمارے ہاتھ محنت کرنے کے قابل ہوں گے، اور ہمارے
اور پیسہ ہوگا تو اس سے ہم اپنے جسم کی حفاظت کریں گے، زبردست حیوانوں کے شکار کرو گے اور ان کے آزاروں سے محفوظ رہو گے۔ اور آپ دیکھیں کہ انسان نے محنت کر کے، کوشش سے، سمجھداری سے خوفناک درندے جیسے شیر ہیں، چیتے ہیں، ان کو پنجروں میں قید کر لیا، ان کو چڑیا گھر تک لے آئے۔ پھر ہاتھی اور بڑے بڑے جانور، آپ یہ جو آپ چڑیا گھر میں دیکھتے ہیں تو یہ کہاں سے آئے؟ جنگلوں سے آئے، اور انسان نے اپنی عقل و دانش سے ان کو پکڑا۔ اور ان کو سرکس میں آپ دیکھیں جانور مختلف کرتب دکھاتے ہیں، گھوڑے، شیر، چیتے کیسے کیسے کرتب دکھا رہے ہوتے ہیں، اور رنگ ماسٹر ان سے کیسے کیسے کام لے رہا ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں یہ سب انسان نے ان کو کیسے سکھایا؟ اپنی عقل و دانش سے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں، اگر انسان ان کو پورے طریقے سے استعمال کرے تو اس سے وہ بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو محنت پسند کہتا ہے کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی اس دنیا کی ہر شے سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، چاہے وہ زمین ہے، چاہے وہ پہاڑ ہیں، چاہے وہ پانی کی مچھلیاں ہیں، ہوا میں اڑنے والے پرندے ہیں، یا پھر پہاڑوں کی معدنیات ہیں۔ ہم ایک ایک چیز سے، جنگلوں کے چرندے ہیں، جنگلوں میں چرنے والے جانور ہیں، ہم ہر شے سے فائدہ اٹھائیں گے، ہر چیز کو استعمال میں لائیں گے، ہم اپنی محنت سے ہر چیز کو اپنی دسترس میں لانے کی کوشش کریں گے۔ جنگل کے جنگل کاٹ ڈالو گے اور بڑے بڑے حیوانوں کا شکار کرو گے، یعنی بڑے خوفناک جانور جو ہیں ہم ان کا شکار کریں گے اور انہیں اپنے قابو میں کریں گے، ان سے کام لیں گے۔ اب آپ دیکھیں ایک بیل جو ہوتا ہے وہ کتنا خوفناک ہوتا ہے، اگر وہ اتھرا ہوا بیل کبھی بھاگ کے تو کتنے بندے زخمی کر دیتا ہے۔ یہ جو پرانے دور کے آپ بل فائٹنگ کے آپ دیکھتے ہوں گے شاید ٹی وی پہ یا اس طرح کے، پرانے زمانوں میں یہ بل فائٹنگ بادشاہوں کے بڑے تماشے، کھیل اور ایسے دیکھنے والے وہ کرتے ہوتے تھے جانوروں کے۔ بل فائٹنگ کے مظاہرے ابھی بھی ہوتے ہیں، آپ ٹی وی پہ اکثر دیکھیں۔ بل فائٹنگ کا ایک وہ بڑا ہوتا ہے، اس میں ایک وہ خطرناک سا جنگلی بل ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک بندہ بیٹھ کے، اکثر بندہ وہ مارا بھی جاتا ہے، زخمی بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ وہ انسان جو ہے وہ کیسے کیسے کام کرے، تو کہتا ہے یہ تو انسان جو ہے وہ ان کو، جانوروں کو بھی قابو کر لیتا ہے، اتنے خوفناک، خطرناک۔ اور ان کو آپ دیکھیں اب جو ہمارے پرانے طریقے تھے، جیسے آبپاشی کا جو اب نظام ہے، جیسے بجلی ہے، ٹیوب ویل ہیں، یہ سب کچھ پہلے نہیں تھا۔ تو بیل جیسا خوفناک جانور جو ہے اس کی مدد سے ہل چلائے جاتے تھے، اس کی مدد سے کولو چلتے تھے۔ کولو جن سے مطلب کولو کا بیل آپ نے شاید سنا ہوگا کہ وہ ایک چکی ٹائپ ہوتا ہے جس سے وہ مختلف بیجوں سے آئل نکالتے ہیں، گنے کا رس نکالتے ہیں، مختلف چیزیں جو ہیں ان سے تیار کی جاتی ہیں۔ تو ان جانوروں کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اچھا، پھر رہٹ ہوتے تھے، کنوؤں کا پانی نکالنے کے لیے اور فصلوں کو پانی دینے کے لیے جانوروں سے کام لیا جاتا تھا۔ اسی طرح سے اب تو تھریشر مشینیں آ گئی ہیں۔ پہلے زمانوں میں جب گندم اور بھوسا الگ کرنا ہوتا تھا تو کھلیانوں میں یہ پھیلا دیے جاتے تھے، اور اس پہ کسان جو تھے وہ اپنے بیلوں کو چلاتے تھے، سارا دن بیل، پورا دن صبح سے لے کے شام تک بیلوں کی جوڑیاں جو ہیں، 2-4 بیل جو تھے وہ سارا ٹائم ان کے اوپر پیدل چلتے تھے، ان کو ایک بندہ پیچھے پیچھے پھر رہا اور وہ ان کو چلا رہے ہیں، اور اس طرح سے وہ گندم اور بھوسا اس میں سے الگ ہو رہا ہے، پھر وہ دانے الگ ہو رہے ہیں۔ بڑی مشکلوں سے انسانوں نے یہ مشینیں بنائیں، اور یہ سب کچھ جو آپ کے جتنا اب سائنس ترقی کر چکی ہے، اس سے پہلے زندگی بڑی مشکل تھی۔ تو یہ سب کس طرح سے ہوا؟ یہ محنت اور کوشش سے ہوا، اور محنت اور کوشش سے انسان چاند تک جا پہنچا۔ تو کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ممکن ہے، اور میں آپ کو سب کچھ سکھاؤں گا، تو دیکھنا میں زمانے کو وابستہ تدبیر اور تمام عالم کو اپنے ڈھب پر تسخیر کر لوں گا۔ تو جو محنت کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے لیے ہر کام ناممکن کو ممکن بنا کر دکھاتا ہے، اور ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔